دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ۔ بنگلہ دیش میں جاری احتجاج کو روکنے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ وہاں طلبہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف گزشتہ کئی روز سے سراپا احتجاج ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس اور طلبہ کے درمیان کئی روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 105 افراد جاں بحق اور 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 104 پولیس اہلکاروں کے علاوہ 30 صحافی بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے پریس سیکرٹری نعیم الاسلام خان نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت نے سول اداروں کی مدد کے لیے فوج تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج بڑھنا شروع ہوا تو حکومت نے تمام سکول اور یونیورسٹیوں سمیت تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے، تاہم طلبہ نے کیمپس سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں صورتحال پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئی۔ طلبہ قائدین کے مطابق صورتحال وزیر اعظم کی سیاسی جماعت عوامی لیگ پارٹی کے طلبہ ونگ بنگلہ دیش چھاترا لیگ کے کارکنوں کے حملے کی وجہ سے خراب ہوئی اور پھر کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ بنگالی طلبہ نے ضلع نرسنگدی کے ایک جیل پر دعویٰ بول کر سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر کے جیل کو نظر آتش کر دیا تھا۔ بنگلہ دیشی حزب اختلاف کے ایک رہنما روح الکبیر رضوی کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت ٹرین سروس، نیوز چینل، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس سب معطل ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طلبہ نے مرکزی بینک، وزیر اعظم کے دفتر اور محکمہ پولیس سمیت بعض سرکاری ویب سائٹوں کو ہیک کر لیا ہے، جس کی وجہ سے جب ان ویب سائٹس کو کھولیں تو سکرین پر دی ریزسٹنس لکھا نظر آتا ہے۔ جب وزیر اعظم کے دفتر کی ویب سائٹ پر سرخ جلی حروف میں ایک پیغام لکھا کہ طلبہ کو مارنا بند کرو، یہ اب احتجاج نہیں بلکہ جنگ ہے، جس کے بعد حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ اس ٹیلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے 17 کروڑ لوگ دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کو 56% حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین، 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں اور 6% اقلیتوں اور معذوروں کے لیے مختص ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ صرف اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص کوٹا برقرار رکھا جائے، جبکہ باقی 94% سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں۔ کوٹا سسٹم 1972 میں شیخ مجیب الرحمان نے متعارف کرایا تھا، جس کا مقصد یہ یقین دلانا تھا کہ ریاست ان افراد کے خاندانوں کی دیکھ بھال کرے گی جو آزادی کے جنگجو سمجھے جاتے تھے۔ کوٹا سسٹم میں اصلاحات کے لیے 2018 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے 2 طلبہ اور ایک صحافی نے ڈھاکہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس کی اس وقت طلبہ نے پرزور حمایت کی تھی۔ کئی ماہ کی احتجاج اور مظاہروں کے بعد اس وقت وزیر اعظم نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا تھا، لیکن رواں سال جون میں سپریم کورٹ نے آزادی کے جنگجوؤں کے خاندانوں کے بعض مقدمات کی سماعت کے دوران کوٹا سسٹم پھر سے بحال کر دیا، جس کے خلاف اب طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ چند روز قبل وزیر اعظم نے مظاہرین کو رضاکار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ نوکریاں ان رضاکاروں کو دی جائیں۔ کیا نوکریاں ان رضاکاروں کو دی جائیں؟ اس کے بعد طلبہ کے احتجاج میں شدت آ گئی تھی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں یہ اصطلاح 1971 میں پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والے افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے غیر مناسب سمجھی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم حسینہ واجد نے 1996 میں پہلی بار حکومت بنائی تھی، جبکہ 2009 سے لے کر آج تک وہ ہی بنگلہ دیش کی حکمران ہیں۔ وہاں کی اپوزیشن ان کے دور کو آمرانہ گردانتی ہے اور الزام لگاتی ہے کہ بنگلہ دیش کی عدلیہ تک ان کی مٹھی میں ہے۔ رواں سال جنوری میں بنگلہ دیش میں متنازع ترین عام انتخابات ہوئے، جس میں شیخ حسینہ واجد نے مسلسل چوتھی بار مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ وہاں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس کے مطابق یہ انتخاب محض دھوکہ اور فریب تھے۔ حال ہی میں عالمی بینک کے منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شیخ حسینہ کے دور حکومت میں اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہوئی، جبکہ سیاسی ماحول منقسم ہوا، احساس کمتری اور بے روزگاری بڑھی، معاشی سست روی کے باعث سکولوں سے باہر بچوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ 19% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کی معیشت جنوبی ایشیا میں دوسرے جبکہ دنیا میں 35ویں نمبر پر ہے، لیکن ملک میں نوکریاں پیدا کرنے کی رفتار تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تجارتی تنظیم کے مطابق ملازمتوں کی کمی نے 15 سے 29 سال کی عمر کے افراد کو غیر متناسب طور پر متاثر کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی حوصلہ افزائی صورتحال نہیں، ان ہنگاموں نے ان حالات مزید گمبھیر کر دیے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کو جمہوریت کش
قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میک ملر نے مظاہرین کے خلاف تشدد پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور پرامن احتجاج کسی بھی پھلتی پھولتی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ امریکہ پرامن مظاہرین کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے طالب علموں پر ہونے والی حملوں کو خوفناک اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں کو غیر جانبدارانہ، فوری اور جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی حالیہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ہمارے ہاں اہل سیاست اور دانشور بنگلہ دیش کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن ان کی موجودہ حالات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بس دور کے ڈھول سہانے ہیں۔ ویسے تو بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن مسئلہ کتنا ہی سنگین اور پیچیدہ کیوں نہ ہو، اسے حل کرنے کے لیے گفتگو کا ہی سہارا لینا چاہیے۔ اپنے ہی طلبہ اور شہریوں پر بندوقیں تان لینا کسی بھی حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اصولی طور پر تو وہاں کی حکومت کو اس وقت دانشمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا پرامن حل نکالنا چاہیے۔ یہ بات تو طے ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں، ترش روی، منتقم مزاجی، معاشی جمود اور سخت ریاستی رد عمل سے اختلاف رائے کو دبانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب اور مفید نہیں ہو سکتی۔ اس کے نتائج بہرحال منفی ہوتے ہیں۔ ارباب اختیار کے فیصلے جذبات کے بجائے شعور کے عکاس ہوں تو بہتر ہوتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔